پیدا ہوا فَلْيَفْرَحُوا، یہ امر کا صیغہ ہے قرآن کا 11واں پارہ۔ آپ بھی ناظرہ پڑھے لکھے ہوں گے، دیکھ کر کے قرآن کریم پڑھ لیتے ہوں گے اور ہجے کر کے بھی نکال لیتے ہوں گے۔ فَلْيَفْرَحُوا کا مطلب یہ ہے کہ ضرور ضرور خوشیاں مناؤ۔ فَرِحَ يَفْرَحُ جب ڈکشنری کے اندر اس کا معنی دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ اس کا معنی خوشی منانا ہوتا ہے اور خوشی میں جھومنا ہوتا ہے۔ مصباح کے اندر دیکھو گے تو یہی معنی ملے گا، معجم الوسیط کے اندر دیکھو گے تو یہی معنی ملے گا، مختار الصحاح کے اندر دیکھو گے تو یہی معنی ملے گا، معجم البلدان کے اندر دیکھو گے تو یہی معنی ملے گا، لسان کے اندر دیکھو گے تو یہی معنی ملے گا، تاج العروس کے اندر دیکھو گے تو یہی معنی ملے گا۔ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ اگر ڈکشنری یعنی دیکھنا ہو، اگر لغت کی کتابیں دیکھنا ہو تو فریح یفرح کا معنی خوشی منانا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ مل گیا ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جو خوشی مناتے ہیں یہ ہماری اپنی ایجاد نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کے حکم کے مطابق ہم عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ خوشی مناؤ۔ اب قرآن کریم نے حکم دیا فَلْيَفْرَحُوا، توجہ سے سننا ذرا، خوشی مناؤ۔ اب یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہو کیا یہ خوشی منانا نہیں ہے؟ ضرور بھی ضرور خوشی منانا ہے۔ آپ جو جلوس انشاءاللہ کل کو نکالو گے اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی یوم ولادت کے تعلق سے جو بھی جشن عید میلاد النبی کے اندر شرکت کرتا ہے وہ اپنے اپنے طور سے خوشی کا اہتمام کرتا ہے۔ کوئی قرآن خوانی کراتا ہے، کوئی ذکر و اذکار کی محفلیں سجاتا ہے، کوئی جناب عالی علماء کرام کو بلا کر کے ان کے بیانات کرواتا ہے، کوئی جناب علی اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اپنے گھر کے اندر اپنے طور سے مصطفیٰ کریم پر درود شریف کے نذرانے پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور کوئی جناب علی مسجد کے اندر جاتا ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد، نماز سے فراغت کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر وہ صلاۃ و سلام بجا لاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ سارے کا سارا جو انداز ہے یہ ہم اہل سنت والجماعت کا انداز ہے، اور آج کا بدعتی کہتا ہے کہ یہ خوشی منانا کہاں سے ثابت ہے۔ کچھ سنی اپنے بھی انہی میں گھل مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں ڈرتے اتنا ہیں، کانوں میں کہتے ہیں حضرت رد والی تقریر مت کرنا، سیدھی سیدھی تقریر کرنا، یہ بڑا لوئس پوائنٹ ہے انسانوں کا۔ جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر کے چلے گئے تو ان سے ہمارا کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے کیا؟ کبھی نہیں سمجھوتا ہوگا، چاہے کوئی بلائے تقریروں میں یا نہ بلائے، ہماری بولی تو یہی رہے گی، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ہے کسی بد عقیدہ کے پاس اس آیت کریمہ کا جواب جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے الفاظ جو ابھی میں نے پڑھے، قل بفضل اللہ، اللہ خود فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیں، قل آپ فرما دیں، لوگوں میں فرما دیں آپ، بفضل اللہ، اللہ کے فضل، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت پر، فلیفرحوا، خوشیاں منائے۔ اب منصور پور کے رہنے والے سنیوں، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں اعتراض کرنے والوں سے، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں غیر مقلدین کی جماعت سے، ان کے بڑے سے بڑے عالم سے یہ سوال اور کوشچن ہے کہ آخرکار رحمت الہی سے کون سی ذات مراد ہے؟ اللہ نے جو خوشی منانے کا حکم دیا ہے، رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے، اس رحمت سے مراد کون سی رحمت ہے؟ آپ جائیے 17ویں پارے کے اندر اس کا جواب ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، آپ تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے جب اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہمیں پروف مل گیا، ہمارے لیے ثابت ہو گیا، رحمت سے اگر کوئی مراد ہے تو مدینے کے تاجدار کی
ذات مراد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ توجہ ہے، درود پاک پڑھتے رہو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تقریریں بہت غور سے سنا کرو اور یہ یاد بھی رکھنا ہے، تقریر ذہن میں بسا لینا، پہ دینا کہ 11واں پارہ کھول کر دیکھ رو، اللہ نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے، مگر موافق شرع خوشی منانی جانی چاہیے جو شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے، فَلْيَفْرَحُوا۔ اور کہتے ہیں کہ میلاد کہاں سے کرتے ہو، میلاد کا پروف کہاں سے ہے، جگہ جگہ میلاد کرتے ہو، ہم سے بات کی جائے، ہم ہر بات کا پروف الحمدللہ قرآن کریم اور احادیث طیبات سے ثابت کرنا ہمیں اچھی طریقے سے بزرگوں کے فیضان سے آتا ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھیے، آپ سمجھتے ہیں قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے نا، اب اس کے بعد قیامت تک کوئی کتاب آئے گی؟ کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ ہمارے نبی بھی آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارا قرآن بھی آخری کتاب ہے، اب قیامت تک کوئی کتاب نہیں آئے گی، آخری کتاب ہے۔ کتاب سے اگر میلاد کا ثبوت دے دیا جائے تو کیا مضبوطی کم رہے گی؟ سب سے ٹھوس بات رہے گی، بتاؤ سب سے مضبوط دلیل اور سب سے پروف، سب سے مضبوط پروف کس سے ہے؟ قرآن کریم سے اگر پیش کر دیا جائے تو اس سے بڑا پروف کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا پروف کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسرا پارہ اٹھا کر کے دیکھیں، اسٹڈی کریں، کنز الایمان پڑھیں، خزائن العرفان پڑھیں، اور بھی تفاسیر کی کتابوں کا اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، تو میرے بچوں کو پتہ چل جائے گا۔ تیسرے پارے کی آیت کریمہ پڑھ لیں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ آیت کریمہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو، اور سے سنیں ذرا، اللہ فرماتا ہے اور یاد کرو، اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، النبیین تمام نبیوں سے عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آئے، تشریف لائے، تو اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب تم کو کتاب اور حکمت عطا کی جائے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آئے، اس رسول سے مراد میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مطلب یہ ہے جب مدینے کا تاجدار آئے، آخری نبی آئے، احمد مختار آئے، لتؤمنن بہ، اللہ اپنے نبیوں سے عہد لے رہا ہے، لتؤمنن بہ، تم ضرور اس پر ایمان لانا، ولتنصرنہ، ضرور ضرور اس کی مدد کرنا، اے ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اس کے بعد آیت کریمہ نے یہ اعلان کیا، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین۔ اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا، جب وہ رسول تمہارے پاس تشریف لائے تو تم لتؤمنن بہ، اس پر ضرور ایمان لانا، ولتنصرنہ، ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ تو سب نبیوں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ، وانا
وانا معکم من الشاہدین، اور میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں، میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اب بتائیے اس آیت کریمہ سے کیا ثابت ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے کس سے عہد لیا؟ نبیوں سے عہد لیا۔ سب سے پہلی میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ سے ثابت ہے، تیسرے پارے کی آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ اب ہمیں پتہ مل گیا، ہم اہل سنت والجماعت جو میلاد رسول کا اہتمام کرتے ہیں، جو اپنے آقا کا تذکرہ کرتے ہیں، جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا کرتے ہیں اور اپنے آقا کے جلوس میں شامل ہوا کرتے ہیں، یہ ہماری اپنی طرف سے گڑی ہوئی معاذ اللہ چیز نہیں ہے، ہم نے اپنے گھر سے اس کو نہیں بنایا ہے، بلکہ ہم نے جب قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کیا اور قرآن کی آیتوں کی تفسیر کا مطالعہ کیا، اس کے اندر نکات کا مطالعہ کیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ سب سے پہلے میلاد جو بیان کر رہی ہے وہ آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے، پروف ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، وقت ہو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ہم سے تو بہت ساری جگہ لوگ کانوں میں تقریر سے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ وہ رد مت کریو حضرت، ذرا سیدھی سیدھی تقریر کریو، خاص کر جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ کہتے ہیں، انہیں تو پتہ نہیں سیاست سے ہی مقصد ہوتا ہے۔ ارے اس دولت سے کیا فائدہ جو دین کی راہ میں خرچ نہ ہو، اس عقیدے سے کیا فائدہ جو ٹھوس نہ ہو، مضبوط نہ ہو۔ مرنا تو طے ہے نا، سب جانتے ہیں، موت برحق ہے، آنا ہی ہے، کتنی بھی بڑی سیاست کر لو، کتنے بھی بڑے عہدے پر چلے جاؤ، جب ٹائم آ جائے گا تو ہم نے تو یہ پڑھا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کی ایک مدت مقرر کر دی گئی ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب وہ ٹائم آ جائے گا، فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، ایک سیکنڈ نہ پیچھے ہٹے گا ٹائم اور ایک سیکنڈ نہ آگے بڑھے گا ٹائم، بالکل جو وقت مقرر کر دیا گیا اس کی زندگی کا، اور جتنے سمے اس کو دنیا کو الوداعی سلام کہنا ہے چلا جائے گا۔ اب بتائیے، اب ہم نے جو رد کرتے ہیں بد مذہبوں کا، قادیانیوں کا، رافضیوں کا، چکڑالویوں کا، کیا یہ ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے رد تو قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم میں رد کیوں ہے؟ اگر بد مذہبوں کا رد نہ ہوتا تو قرآن کریم میں کیوں ہے؟ اس کا جواب میں سنیوں سے مانگنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی آیت کریمہ ہے، ایک آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم۔ قرآن نے کہا اے ایمان والو، یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست مت بناؤ۔ غور سے سن لینا میری باتیں ذرا، میں مطلب شوقیہ خطیب نہیں ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ آپ سمجھیں، عقیدہ مرتے دم تک مضبوط رکھیں اور کسی بد مذہب سے بالکل اپنا صلح نامہ لگانے کی کوشش نہ کریں، چاہے بھلے سے کتنے بھی وہ ترقی کر جائیں، کرنے دو، لیکن آپ کے لیے یہ دعوت فکر ہے کہ جب تک بھی رہیں اپنے مسلک پر قائم رہیں، مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ قائم رہیں۔ قرآن نے کہا لا تتخذوا اليہود والنصارى، کہ یہودی اور نصرانیوں کو دوست نہ بناؤ۔ اور آگے دیکھیں ذرا جملہ، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تولا کا معنی ہوتا ہے دوستی کرنا، فرینڈ بنانا، اپنے کسی کو ساتھی بنانا، جگری بنانا، متر بنانا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تم میں سے جو دوستی کرے گا، بد عقیدہ سے جو دوستی کرے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب دوستی کرنے میں کیا کیا آتا ہے؟ سمدھیانہ گاٹھنا، یہ بھی تو دوستی کرنا ہے۔
ہے کہ نہیں؟ آپ ہی بتاؤ، کوئی کہہ سکتا ہے کہ سمدیانہ گانٹنا دوستی کرنا نہیں ہے؟ اپنی لڑکی کا رشتہ وہاں کرنا کیا دوستی اور تعلقات کرنا نہیں ہے؟ اپنی سمدن منانا ان لوگوں میں کیا دوستی نہیں ہے؟ بس ظاہر میں مسلک کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ کچھ لوگ لگاتے ہیں، میں تو کہنا یہ چاہوں گا جو زبان پر نعرہ ہے دل سے بھی وہی ہونا چاہیے، تب کام بنے گا، صفائی آئے گی اور اچھا بھی محسوس ہوگا۔ قرآن نے کہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو تم میں سے دوستی کرے گا ان لوگوں سے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ جملہ ذرا دیکھیں، اللہ اکبر، جو دوستی کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر، دیکھ لیں اب جو جس سے دوستی کرے گا، یہ قرآن کی آیت نے اعلان کر دیا۔ اب جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی اس آیت کریمہ کو کیا معاذ اللہ اس کا یعنی اس کو سمجھنے سے قاصر ہے؟ کتنی صاف صاف کلیئر قرآن کریم نے ممانعت کر دی، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو ان میں سے دوستی کرے گا، مطلب جو یہودیوں سے دوستی کرے گا، جو نصرانیوں سے دوستی کرے گا، جو بدعقیدہ سے دوستی کرے گا، جو صلح کلیوں سے دوستی کرے گا، جو قادیانیت کا فتنہ آگے بڑھائے گا، جو رافضیوں سے دوستی کرے گا، تو قرآن کریم نے کہا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، انہی سے تو یعنی اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے، اگر ہمیں دوستی کرنا ہے، اگر ہمیں رشتے تلاش کرنا ہے، اگر ہمیں صحیح انداز میں مضبوطی کے ساتھ تعلقات بنانا ہے تو اپنے صحیح العقیدہ سنیوں کے ساتھ تعلقات بنائے جائے اور تعلقات کو آگے بڑھایا جائے اور کامیابی حاصل کی جائے۔ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ دیکھ لینا اس میں بہت کہتے ہیں کہ وہ سیدھی سیدھی تقریر کرو، جب ایمان اور عقیدہ تمہارا متزلزل ہو جائے گا تو کتنے بھی سیدھی چلو ٹیڑھے ہی ہو تم۔ ارے ہو کہ نہیں ہو ٹیڑھے؟ دل میں ان کے شان میں گستاخیاں اگر کوئی بھرے ہوئے ہیں اور رات دن سجدے میں سر ہے، سجدے میں سر ہے، سجدے میں سر ہے، تو یہ سجدے میں سر کوئی فائدہ دے گا؟ سجدے میں سر کب فائدہ دے گا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، آپ آخری نبی ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، آپ حاضر و ناظر ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ انبیاء کرام وصال کے بعد اپنی حیات حقیقی دنیاوی جسمانی حصی کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کس نے دیے؟ یہ ہمیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے عطا کیا۔ اس لیے ہم ان کا چرچا کرتے ہیں، اس لیے ہم بار بار یعنی دعوت و ارشاد کا کام اپنے عوام اہل سنت کو دیتے ہیں۔ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ تو بتائیے پروف میلاد کا قرآن کریم کی آیت سے ہوا کہ نہیں؟ ہم اہل سنت والجماعت جو آپ میلاد مناتے ہو، یہ مولانا عارف صاحب نے یا علماء کرام نے اور آپ نے جو یہ جلسہ سجایا ہے، میلاد ہی تو ہے یہ اپنے آقا کی میلاد ہی تو ہو رہی ہے، اپنے آقا کے ذکر ہی تو ہو رہا ہے، چرچا ہو رہا ہے، ان کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب بتائیے آپ لوگ یہ بدعتی کام کر رہے ہو یا وہ کام کر رہے ہو جس کا قرآن نے حکم دیا ہے؟ بتاؤ کیا کام کر رہے ہو؟ الحمدللہ فخر سے کہو ہم میلاد منا رہے ہیں، ہم قرآن کریم کے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ آیت سے ابھی ثابت ہوا، اور ابھی حدیثوں کو اگر پڑھنے پہ آ جاؤں تو گرمی ذرا ٹائٹ ہے، شدت کی گرمی ہے، آپ اٹھائیے کتابوں کا نام میں آپ کو بتاتا چلو، اسٹڈی خود بھی کیا کرو، ہمارے بچے خود بھی مطالعہ کرنا سیکھیں، اس کا ادھین کرنا سیکھیں۔ کتاب کا نام ہے اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کی کتاب ہے اذاقۃ الآثام لمانعی عمل المولد والقیام۔ اتنا لمبا نام ہے عربی میں اور کتنا ڈیفیکلٹ بظاہر لگ رہا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کے ابا نے، ان کے والد گرامی نے اس کتاب میں 120 دلیلیں دی ہیں اس بات پر کہ میلاد رسول کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے، میلاد رسول کیوں منائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے قرآنی آیات پیش کی ہیں اور اس کے بعد احادیث طیبات پیش کی ہیں۔ اب جب اس کو پڑھو گے تو جگہ جگہ آپ کو ملے گا، حدیثوں میں بھی ملے گا کہ کس کس نے میلاد رسول کا اہتمام کیا ہے۔ آپ نے حضرت حسان بن ثابت کا نام سنا ہو، سرکار کی شان میں اشعار پڑھتے تھے، شاعر تھے آپ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گنگناتے تھے، آپ اشعار گنگناتے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر سرکار خود منبر لگوانے کا حکم دیا کرتے تھے، بخاری کی حدیث ہے یہ۔
قرآنی آیات سے میں نے 2-3 پڑھی آپ کے سامنے. اب حدیثوں میں دیکھیے، ذرا غور کریں، توجہ کریں، تقریروں کو سنیں اور سن کر کے اپنے ذہنوں میں بٹھائیں. صرف مزے لینے کی نیت سے تقریریں نہ سنیں، بخدا باز آ جائے. اپنی طبیعتوں کو خوش کرنے کی نیت سے تقریریں نہ سنیں، اس لیے کہ جو بھی تقریر سنو گے، عملی میدان میں اترو گے تو تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے. اپنا فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہنسنے ہنسانے کی نیت سے سنو گے تو بھی وبال کوئی اور نہیں بھگتے گا. جو ہنسائے گا وہ بھی وبال میں مبتلا ہوگا، اور جو ٹھٹے مار کر خوب ہنسے گا وہ بھی وبال میں مبتلا ہوگا. حضرت حسان بن ثابت کے لیے منبر لگانے کا حکم دیا کرتے تھے سرکار، اور جب اسٹیج لگ جاتا تھا، جیسے یہ اسٹیج لگا ہوا ہے آج، میرے آقا کے زمانے میں آپ منبر لگانے کا حکم دیا کرتے تھے، اور حضرت حسان اس پر کھڑے ہو کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتے تھے، آپ کی شان میں اشعار پڑھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے. اب ذرا اہل سنت والجماعت میرے بھائیوں ذرا بتاؤ، اور منصور پور کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگوں ذرا یہ بتاؤ، حضرت حسان بن ثابت کا مسجد نبوی میں رہنا اور منبر رسول پر کھڑے ہو کر میرے آقا کی شان میں نعت شریف پڑھنا، اور آپ کی شان میں اشعار گنگنانا، اور آپ کے شان میں بلند و بالا مراتب کی باتیں بیان کرنا، اور آقا کا خود اس مجلس میں تشریف رکھے رہنا، یہ اس بات کی اجازت ہے کہ میلاد رسول کا اہتمام کیا جائے، میلاد منائی جائے، ان کا چرچا کیا جائے، اور ان کی یاد منائی جائے، ان کی شان میں نعتیں پڑھی جائے، ان کا ذکر کیا جائے، اور ان کی شان میں درود شریف کو کثرت سے پڑھا جائے، تو انشاءاللہ اپنے ایمان کو ترقی ملے گی اور ایمان تازہ ہوگا. یہ چند احادیث طیبات کے اندر بھی الگ الگ مضامین کے ساتھ یہ حدیثیں مختلف کتابوں میں وارد ہیں، بلکہ ہم تو کہیں گے ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہم اپنی بات کرتے ہیں، ایک ایک بات قرآن و حدیث کے پروف سے ہو تو ہم سے کوئی بھی بات کرنے کے لیے الحمدللہ تیار ہو جائے، ہم ثابت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ارے یہ تو وہ تو یہ ذات تو وہ ذات ہے، ان بدعقیدوں نے کیا کام کیا. ایک کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، کتاب کا نام یاد رکھ لینا، اس میں ایک حدیث نور ہے، بہت لمبی حدیث ہے، اس حدیث نور کو اس سے غائب کر دیا ان بدعقیدوں نے، اس لیے کہ سرکار کی ذات سے کچھ بدعقیدہ ایسے بھی ہیں جو نفرت اور چڑ کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین بدعقیدہ سارے. اس حدیث نور کو نکال دیا، کتاب کا نام ہے مصنف عبد الرزاق، اور اس حدیث کے الفاظ میں آپ کو سناؤں تو کتنی پیاری حدیث ہے. حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا، اس کی سند یوں ہے، عن السائب بن یزید قال ان اللہ تعالی خلق شجرا ولها 4 اغصان فسماها شجرة اليقين ثم خلق نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ووضع ذلك النور على تلك الشجرة فصبح ذلك النور مقدار 70,000 سنة ثم خلق مرآة الحياة فرأى ذلك النور فيها فوجد أحسن فيها فسجد ذلك النور 5 مرات فنظر الله تبارك وتعالى إلى ذلك النور. یہ پوری لمبی حدیث ہے، متن ہے یہ، اس کا ذرا انواد کر رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں. ان اللہ تعالی خلق شجرہ، اللہ نے سب سے پہلے ایک پیڑ کو پیدا کیا، ایک
پیڑ پیدا کیا وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَغْصَانٍ، اربعہ چار کو کہتے ہیں اور اغصان شاخوں کو کہتے ہیں، چار ٹہنیوں والا پیڑ تھا، اس کو پیدا کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ثُمَّ خَلَقَ نُورَ محمد، پھر میرے آقا کے نور کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اس نور کو اس پیڑ پر رکھا، اس نور نے اس پیڑ پر 70,000 برس اللہ کی تسبیح بیان کی۔ اس کے بعد پھر آئینہ حیا پیدا ہوا۔ آئینہ حیا جب پیدا ہوا تو اس نور نے اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھا تو سب سے زیادہ حسین و جمیل پایا۔ بلند آواز سے کہیے۔ اب جناب علی کیا ہوا؟ ثم سجدہ، سجدہ کا معنی سجدہ کرنا۔ پھر اس نور نے اللہ کی بارگاہ میں 5 مرتبہ سجدہ کیا۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ سجدہ کیا۔ یہ بتانے کے لیے اشارہ مل گیا، اے لوگوں جب نماز پڑھو گے تو 5 وقت کی نماز فرض ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں 5 ٹائم سر جھکانے کے لیے جاؤ گے۔ اس کے بعد حدیث پاک میں بیان کیا گیا، اللہ نے اس نور کو دیکھا، اس نور کی طرف دیکھا۔ اب جب اس نور کی طرف دیکھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ فَعَرَقَ حَيَاءً مِّنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى۔ یہ جملے ذرا دیکھیں، یہ سینٹینس دیکھیں، ادھر دیکھیں، توجہ کریں، اور قیمتی حدیث چل رہی ہے، ہم ادھر ادھر کی بات نہ کر کے اصل ہی بات کرنا چاہیے۔ فَعَرَقَ حَيَاءً، عَرَقَ يَعْرِقُ کا معنی آتا ہے پسینے میں شرابور ہو جانا، پسینے میں ڈوب جانا، شرابور ہو جانا، زیادہ پسینہ آنا۔ جب اللہ نے اس نبی کے نور کی طرف کو دیکھا، فَعَرَقَ حَيَاءً مِّنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، تو وہ نور حیا کی وجہ سے، اللہ سے حیا کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہو گیا۔ پسینے میں کیا ہو گیا؟ شرابور ہو گیا۔ اب آگے دیکھیے، فَمِنْ عَرْقِ وَجْهِهِ خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ۔ وجہن کہتے ہیں چہرے کو، فیس کو کہتے ہیں عربی میں وجہن، اور عرق کا معنی پسینہ ہوتا۔ اب ذرا غور کریں، اہل سنت والجماعت کے لوگوں اور علماء کرام دیکھیں، فَمِنْ عَرْقِ وَجْهِهِ، من معنی سے ہوتا ہے نبی کے نور کے چہرے کے پسینے کی جگہ، جو چہرے کی جگہ جو پسینہ آیا تھا، اس پسینے کی برکت سے، اس پسینے سے خلق الملائکۃ، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ بلند آواز سے ذرا، اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ کس کو پیدا کیا؟ فرشتوں کو۔ کس سے؟ نبی کے نور کے چہرے کی جگہ جو پسینہ آیا، اس سے کس کو پیدا کیا گیا؟ حضرت جبریل کو پیدا کیا گیا، حضرت میکائیل کو پیدا کیا گیا، حضرت اسرافیل کو پیدا کیا گیا، حضرت عزرائیل کو پیدا کیا گیا، اور ان چاروں فرشتوں کے علاوہ جتنے بھی فرشتے ہیں، اس لیے کہ ملائکہ مطلق آیا ہے، جتنے بھی فرشتے ہیں خلق الملائکۃ، یہ میرے نبی کے نور کی برکت کی بنیاد پر پیدا کیے گئے۔ خلق الملائکۃ ومن عرق صدرہ، اور جو سینے کی جگہ جو پسینہ آیا، صدر سینے کو کہا جاتا ہے، جو سینے کی جگہ جو پسینہ آیا، اس پسینے کی برکت سے خلق العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والحجاب والکواکب والشمس والقمر والسماء والارض وما بینہما۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا ہوتا ہے کیا؟ ومن عرق صدرہ، جب اس نبی کے سینے کی جگہ جو پسینہ آیا، اس پسینے کی برکت سے کس کو پیدا کیا گیا؟ خلق العرش، اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا، والکرسی، اللہ نے کرسی کو پیدا فرمایا، واللوح والقلم، اللہ نے لوح و قلم کو پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے چاند اور سورج کو پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں اس نبی کے نور کی برکت سے پیدا کی گئی۔ اسی کو امام اہل سنت نے دیکھا تو یوں کہا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاء
ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سن رہے ہو حدیث پاک؟ یہ ان بدعقیدوں نے نکال دی تھی، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اہل سنت کے علماء نکال لاتے ہیں. کہاں تک نکالو گے تم کتابوں سے حدیث؟ کتنی پیاری حدیث نور ہے، بہت لمبی حدیث ہے یہ. بتائیے اب آپ کو پتہ چل گیا فرشتے پیدا کس کی صدقے میں ہیں؟ میرے آقا کی. عرش و کرسی، لوح و قلم سنا ہوگا بہت زیادہ آپ نے اب تک، اور شمس و قمر، ستارے، آسمان و زمین. اور آگے دیکھیں جناب، وَمِنْ عَرْقِ حَاجِبَيْهِ، یہ آیا ہے کسی جگہ کے پسینے سے. خلق الانبیاء، اللہ نے نبیوں کو پیدا فرمایا. والمرسلین، رسولوں کو پیدا فرمایا. والعلماء، عالم جو بیٹھے ہیں یہاں، وہ بڑے بڑے جبے قبے میں تقریر کرنے جاتے ہیں، بڑی بڑی لمبی تقریریں کرتے ہیں، یہ سب پیدا کیے گئے ہیں میرے نبی کے صدقے میں پیدا کیے گئے. والشہداء والصالحین، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. شہیدوں کو پیدا کیا گیا، میرے نبی کے نور کی برکت سے پیدا کیا گیا. صالحین کو پیدا کیا گیا، میرے نبی کے نور کی برکت سے پیدا کیا گیا. علماء کو پیدا کیا گیا، میرے نبی کے نور کی برکت سے پیدا کیا گیا. اولیاء کاملین کو پیدا کیا گیا، میرے نبی کے نور کی برکت سے پیدا کیا گیا. زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، اس کائنات میں ذرہ ذرہ بنا ہے تو مصطفیٰ کے لیے بنا. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک اب صدقے میں بنا. اور آگے چلے، ابھی حدیث نور چل رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھیے کتنی روحانیت کی محفل ہو گئی ہے، اور میلاد النبی کے موقع پر اسی کی مناسبت سے گفتگو کی جا رہی ہے. اور آگے چلے، یہ جو بدعقیدہ کہتے ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی کس کے صدقے میں بنے ہیں. ارے انہی کے صدقے میں بنے ہیں ہم بھی. جتنے یہ منہ چلاتے ہیں نا کہ وہ علم غیب نہیں تھا، حاضر و ناظر نہیں تھے معاذ اللہ، یہ سب کس کے صدقے میں بنے ہیں؟ جس کے صدقے میں بنے ہیں انہی کے خلاف جا رہے ہیں. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر راجا کھانے غرانے والے، کھاتے بھی انہی کا ہے اور شان میں بھی انہی کی گستاخی کرتے ہیں، انہی سے دانا پانی ملتا ہے، انہی کے خلاف جاتے ہیں. آگے دیکھیں، وَمِنْ عَرْقِ رِجْلَيْهِ، عرقن کا معنی جان گئے ہو پسینہ، اور رجل پیر کو کہا جاتا ہے. رجلَيْهِ، اس نبی کے نور کے دونوں پیروں کی جگہ جو پسینہ آیا اس سے کون بنا؟ خلق الیہود والنصارى. اس نور اور پیروں کی جگہ جو پسینہ آیا اس سے یہودیوں کو پیدا کیا گیا، والنصارى، اور نصرانیوں کو پیدا کیا گیا. آگے جملہ ہے وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، صرف یہی دو فرقے نہیں، وما اشبہ ذالکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اور جتنے فرقے ہیں ان کی طرح جو فرقے ہیں وہ سب اسی نبی کے دو پیروں کی جگہ جو پسینہ آیا تھا اس پسینے کی برکت سے یہودیوں کو پیدا کیا گیا، اس سے نصرانیوں کو پیدا کیا گیا، اس سے وہابیوں کو پیدا کیا گیا، اس سے بدعقیدوں، دیوبندیوں، غیر مقلدین اور قادیانی، رافضی، چکڑالوی، مودودی جتنے بھی فرقہائے باطلہ ہیں سب کو اگر وجود ملا ہے تو انہی کے دم سے وجود ملا ہے، انہی کے رحم و کرم سے. جی جی بے شک. اشبہ ذالک. اور اس کے بعد جناب ہوتا کیا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ درود پاک ذرا سنا دو بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے بعد جناب عالی کیا ہوا یہ میں نے مطلب برکت کی نیت سے آپ کو سنائی ہے حدیث پاک، اور بہت لمبی حدیث ہے یہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے اس نور کو حکم دیا اپنے سامنے دیکھو.
اب جب اپنے سامنے دیکھا تو حدیث پاک میں بیان کیا گیا فَرَآ ذَلِكَ النُّورُ أَمَامَهُ نُورًا وَمِنْ خَلْفِهِ نُورًا وَعَنْ يَمِينِهِ نُورًا وَعَنْ يَسَارِهِ نُورًا۔ اللہ نے حکم دیا کہ سامنے دیکھو، تو سامنے دیکھا تو ایک اور نور نظر آیا، اور نور نظر آیا، پیچھے دیکھا تو اور نور نظر آیا، دائیں دیکھا تو نور نظر آیا، بائیں دیکھا تو نور نظر آیا، چاروں طرف نور ہی نور نظر آئے۔ جانتے ہو وہ روحیں کون تھی جب دنیا میں آئی؟ وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات تھی، وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی ذات تھی، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی تھے، وہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا مرحب کشا خیبر کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات، خلفائے راشدین کی ذات تھی۔ چاروں طرف نور دیکھا گیا تھا اور چاروں طرف نور ہی نور نظر آیا، اور چاروں خلفاء جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ بتائیے اب اس حدیث پاک کو سن کر کیا لگا؟ آپ کو لگا ہوگا کہ جتنا بھی کائنات کا معاملہ ہے، نظام ہے، ذرہ ذرہ ہر چیز ان کے دم سے خالی نہیں ہے، ہر چیز میں ان کا فیض ہے اور ان کا صدقہ ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس نور نے 70,000 برس پھر اللہ کی پاکی بیان کی۔ اس کے بعد 70,000 برس جب اللہ کی پاکی بیان ہوئی تو حدیث پاک میں ہے ثم خلق جمیع ارواح الانبیاء من نورہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب 70,000 برس اللہ کی پاکی اس نور نے بیان کی تو اللہ تبارک و تعالی نے 70,000 برس کے بعد پھر اس نبی کے نور سے تمام نبیوں کی روحوں کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، تمام نبیوں کی روحوں کو پیدا کیا، اور اس کے بعد جناب علی تمام روحوں کو حکم دیا گیا کہ اس نور کا طواف کرو۔ سب روحوں نے چکر لگائی اور حکم دیا گیا کہ اس نور کو دیکھو۔ سب روحوں کو حکم تھا، تمہاری بھی روح تھی، ہماری بھی تھی، ہر فرقے کے انسان کی روح وہاں تھی، سب کو حکم تھا کہ اس نور کو دیکھو۔ ابھی تو میرے آقا کی پیدائش نہیں، نور پر بات چل رہی ہے۔ اس نور کو سب روحوں نے دیکھا تو کچھ ایسی روحیں تھیں جنہوں نے میرے آقا کے دونوں آنکھوں کے بیچ کی جگہ کو دیکھا تھا، درمیان دونوں آنکھوں کے بیچ کی جگہ جو پیشانی وغیرہ ہوتی ہے، اس کو دیکھا کچھ روحوں نے۔ تو جب اس کو دیکھا تو دنیا میں آ کر کے کیا بنی جانتے ہو؟ جن روحوں نے میرے آقا کے دونوں آنکھوں کی بیچ میں جگہ کو دیکھا تھا، جب وہ دنیا میں وہ روحیں آئی تو حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا فَصَارَ حَافِظًا لِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى، وہ دنیا میں آ کر کے اللہ کے کلام کی حافظ بن گئی۔ ان کو قرآن یاد ہو گیا، اب حافظ جی ہو گئے۔ حافظ جی فاتحہ پڑھئیو ہمارے گھر، حافظ جی آ جائیو ذرا۔ حافظ جی کہاں سنانے جاؤ گے قرآن؟ حافظ جی کہہ رہے ہیں میں تو بہت پکا یاد ہے مجھے، تو میں تو ریل حافظ ہوں، لیکن یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ حافظ ہونا ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، سب کچھ کمال ہے تو مدینے کے تاجدار کا کمال ہے، احمد مختار کا کمال ہے۔ روحوں نے وہاں دیکھا تھا تو ان کے صدقے میں یہ حفظ قرآن کی دولت ملی، تو دنیا میں وہ روح آئی تو فصار حافظا لکلام اللہ تبارک و تعالی، یہ اللہ کے کلام کی حافظ بن گئی۔
اور یہ حدیث پاک ان بد عقیدوں نے نکال دی۔ ایک ہی بار سب سے بیٹھ کے بات ہو جائے نا تو چھکڑے پھول جائیں گے اور مطلب کسی بھی ایک بات کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ یہ سنیوں کو بہکا کر کے اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، تھوڑا موڑا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں تو سنیوں کو بھی لگتا ہے یہ یار یہ تو بڑے اخلاق کے بڑے پیارے ہوتے ہیں، کون کہتا ہے یہ مطلب ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں۔ یہ ہے ان کا کام جناب، ہم سے بات کرواؤ تو ہم بات کریں پھر، اور ہم پھر بتائیں کہ حدیث پاک کے مفہوم کیا ہوتے ہیں، قرآنی آیتیں کیا ہوتی ہیں اور کہاں سے کس کا پروف ہے۔ یہ پڑھے لکھے آدمی سے بات کم کرتے ہیں اور عوام اہل سنت کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اپنے پیچھے نماز پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں، اور کہیں کہیں تو 500 روپے بھی دیتے ہیں بدلے میں کہ نماز بھی پڑھو اور پھنسو بھی، اور آتے جاؤ اور پھنستے جاؤ اور برباد ہوتے جاؤ۔ اس لیے سنیوں سب سے مضبوط بات یہ ہے کہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرو، اور کسی بھی ٹاپک پر اگر بحث کا نمبر آ جائے تو علماء اہل سنت کو یاد کر لینا، وقت جو دیا گیا تھا وہ وقت وعدے کے مطابق پورا ہوا، مختصر تقریر کو ذہن میں رکھ لینا، عملی میدان میں اترنے کی کوشش کرنا۔ میں نے اپنی گفتگو میں جو کہا تھا اللہ کی بارگاہ میں سب کو گواہ بنا کر اگر قصدن یہ سہون غلطی ہو گئی ہے میں توبہ و رجوع کرتا ہوں، اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک کلام کا حکم ہے، بس اس کو پڑھ کر کے صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے۔ ہیلو، آواز بڑھا دے تھوڑی سی، کہہ دیں سبحان اللہ۔ کلمہ حق چڑھ کے نیزے پر سناتے ہیں حسین، کلمہ حق چڑھ کے نیزے پر سناتے ہیں حسین، رب تعالیٰ کی رضا پر، رب تعالیٰ کی رضا پر مسکراتے ہیں حسین، رب تعالیٰ کی رضا پر مسکراتے ہیں حسین۔ اللہ کر کے قربان بھانجا بیٹا بھتیجا خود کو بھی، کر کے قربان بھانجا بیٹا بھتیجا خود کو بھی، مذہب اسلام کی، ہاں مذہب اسلام کی عظمت بچاتے ہیں حسین، مذہب اسلام کی عظمت بچاتے ہیں حسین۔ اللہ رب تعالیٰ کی رضا پر
حسین سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں کہ دونوں جہاں کے دولہا دونوں جہاں کے دولہا تشریف لا رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں قدموں میں آمینہ کے قدموں میں آمینہ کے جنت اتر رہی ہے جنت اتر رہی ہے قدموں میں آمینہ کے قدموں میں آمینہ کے جنت اتر رہی ہے جنت اتر رہی ہے قدموں میں آمینہ کے قدموں میں آمینہ کے جنت اتر رہی ہے جنت اتر رہی ہے قدموں میں آمینہ کے قدموں میں آمینہ کے جنت اتر رہی ہے جنت اتر رہی ہے آنگن میں ان کے ہر ایک رونق بکھر رہی ہے رونق بکھر رہی ہے کہ حور و ملک حور و ملک سب ان کے گھر کو سجا رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت سید نعیم شاکر صاحب قبلہ مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں جبریل نے لگائے کعبے کی چھت پہ جھنڈے کعبے کی چھت پہ جھنڈے ہے عرش سے زمین تک آمد کی ان کے چرچے آمد کی ان کے چرچے کہ ہر سمت مرحبا ہر سمت مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں شیر آخری ملاحظہ کر لیں ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ اور محبت سے کہیے یا رسول اللہ جو سو رہے ہیں گھر میں سوتی ہے ان کی قسمت اگر جاگ بھی رہا ہوں تب بھی قسمت سو رہی ہے جو سو رہے ہیں گھر میں سوتی ہے ان کی قسمت سوتی ہے ان کی قسمت جو آیا ہے یہاں پر جاگی ہے اس کی قسمت جاگی ہے اس کی قسمت ہم محفل ہم محفل نبی میں ہم محفل نبی میں قسمت جگمگا رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں ہم محفل نبی میں ہم محفل نبی میں قسمت جاگا رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہر رم تاجدار حرم نوبہارے
شفاعت پہ لاکھوں سلام، جن کی ماں فاطمہ اور ہے نانا رسول، مرحبا مرحبا وہ ہے آل رسول، کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول، کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک نظر جس پہ ڈالی ولی کر دیا، بے نیاز غم زندگی کر دیا، در پہ منگتا جو آیا سخی کر دیا، در پہ منگتا جو آیا سخی کر دیا، ہاتھ جس سمت بھاگنے کر دیا، موج بہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، جس نے بد مذہبوں کے دل ڈھا دیے، ہمت اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اب تک جو پروگرام چلا ذکر ہوا یا اللہ، اس میں جو ذاکرین کے ذکر میں، سامعین کے سماع میں جو قصدن یا سہون بھول ہو گئی، اس اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما یا اللہ، اس کا ثواب سب سے پہلے تحفتاً تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش قبول فرما، آپ کے وسیلہ جلیلہ سے جملہ انبیاء کرام رسولان اعظام سب کی بارگاہ میں نظر قبول فرما یا اللہ، تحفت اس کا ثواب تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات، تمام تابعین کرام، تمام تابعات، تابعین، تابعات، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، شہدائے کاملین، سلف صالحین، سب کی بارگاہ میں نظر قبول فرما یا اللہ، اس کا ثواب تمام اولیاء، اغواث، اقطاب، ابدال، اوتاد، سب کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، خصوصیت کے ساتھ پیر پیراں، پیر میراں، پیر لاسانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، بڑے پیر روشن ضمیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، ہندوستان کے راجہ ہم سب کے خواجہ عطائے رسول حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری کی بارگاہ میں پیش قبول فرما، شاہ بدیع الدین کی بارگاہ میں پیش قبول فرما، مخدوم سمنائی، شاہ درگاہی حضور حافظ شاہ جمال اللہ، حضور اعلی حضرت، حضور حجت الاسلام، حضور مفتی اعظم، حضور تاج
الشریعہ آپ کے جملہ اصول و فروع جملہ اولیاء کاملین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما یا اللہ تمام مسلمانان اہل سنت جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ اس کا ثواب ان سب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ ان کی بخشش فرما ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ہمارے اقربا میں سے جو بھی ایمانی حالت میں چلا گیا ہے یا اللہ ان سب کی بخشش فرما ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ ہم سب کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرما ہم سب موجودین کی پریشانیوں کو دور فرما جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے ان سب کے بھی پریشانیوں کو دور فرما ہم سب کے کاروبار میں ترقیاں عطا فرما یا اللہ ہم سب کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرما یہاں کے جو جلسہ کرانے والے ہیں معاونین مخلصین محبین سب کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما یا اللہ علماء کرام کے علم میں برکتیں عطا فرما اس بستی پر اپنا فضل خاص اور کرم خاص نازل فرما یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما ہم سب کو زیارت حرمین شریفین سے مشرف فرما پروردگار جس نے بھی دام درم قدم سخن حصہ لیا یا اللہ اس کی جائز مرادوں کو پورا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ تو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ